बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, या फिर अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदर हलकों के दरमियान एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और वाज़े तौर पर कप्तान की तरफ से मौके पर चौका मारा गया है। मुक़्तदर हलकों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहला ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, पैगाम पहुंचा दिया गया है और अब बॉल एक मर्तबा फिर मुक़्तदर हलकों के कोर्ट में आ चुकी है। IMF ने भी कप्तान का काम आसान कर दिया है और किस तरह से इंपोर्टेड हुकूमत पर बिजलियां गिर चुकी हैं IMF की तरफ से, इस हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी ने इस वक्त नून लीग को मुकम्मल तौर पर यरगमाल बना लिया है और नून लीग पर इस वक्त जरदारी का तसल्लुत ना सिर्फ बरकरार है बल्कि नून लीग को अंधे कुएं में धकेल रहा है। नवाज शरीफ की सियासत किस तरह से खत्म शुद्ध हो चुकी है, नवाज शरीफ और नून लीग की सियासत को किस तरह से फुल स्टॉप लग चुका है, बड़े इजलास में होने वाले बड़े फैसलों की अहम तरीन तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। एक एक करके मैं सारी खबरें आपके सामने रख देता हूं कि इस वक्त सूरत हाल बन क्या चुकी है। सबसे पहले आप देख लें कि किस तरह से ये नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने रियासत बचानी थी, हमने सियासत नहीं बचानी थी और हमने रियासत पर अपनी सियासत कुर्बान कर दी। रुपए की कदर में जो कमी हुई है, कल 4 रुपए आज 6 रुपए 222 रुपए तक रुपया चला गया है डॉलर के मुकाबले में और ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। इस पर अब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने खतरे की घंटी बजा दी है और इन्होंने कह दिया है कि ये मुल्क को दिवालिया कर रहे हैं। लेकिन हमारी विफाकी हुकूमत इस वक्त कहां है? वो लाहौर में है। हमारी विफाकी हुकूमत, हमारे वजीर आजम, हमारे सारे अहम तरीन वुज़रा और ये पूरा भानमती का कुंबा किस चीज पर गुफ्तगू कर रहा है? सियासत पर। ये रियासत बेशक और मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है और ये अपनी सियासत बचा रहे हैं और आपका ये मंजन बिकेगा। इनकी अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि आपने जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत किया और आवाम का मजाक उड़ाया, 100 रुपए बढ़ाकर इलेक्शन से 2 दिन पहले पेट्रोल 12-15 रुपए कम करके आपने अवाम का मजाक उड़ाया। अवाम पागल नहीं है, अवाम ने इसका भी गुस्सा किया कि ये तो हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, ये तो हमारा जो निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका है, हमारे घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, हमारे पैसे हमसे पूरे नहीं हो पा रहे, बच्चों को रोटी और दूध नहीं दे पा रहे, ये हमारा तमस्खर है, ये हमारे चेहरे पर थप्पड़ है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। तो ये जो ज़िमनी इंतखाबात में हुआ है, ये अवाम ने जवाबी थप्पड़ मारा है और अब रिपोर्टें आ रही हैं कि आपकी मईशत तो ठीक थी, खान ने तो रियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, रियासत का बेड़ा गर्क भी आपने किया, मईशत का बेड़ा गर्क भी आपने किया और फिर आपसे ये चीजें अब संभल नहीं रही। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब सूरत हाल ये हुई है कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त इक़्तिदार के साथ ऐसे चिपक चुके हैं जैसे कभी आपको अगर तजुर्बा हुआ हो, अल्लाह करे ना हुआ हो, लेकिन अगर आपने देखा हो च्युइंगम जिस तरह से बालों के साथ चिपक जाती है ना और फिर वो उतरती नहीं है और उसे उतारने के लिए सारे जतन करने पड़ते हैं, वो अपना निशान ऐसे शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आजम की कुर्सी के साथ चिमट गए हैं, चाहे अपनी सियासत का बेड़ा गर्क हो। और इस वक्त ना रियासत बच रही है, ना सियासत बच रही है, ना ही नून लीग का कोई ना कोई बयानिया बच रहा है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ का अपना शौक जो है वो बच रहा है, बाकी हर चीज का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब सूरत हाल क्या है? जो इनका इत्तेहादियों का इजलास हुआ है, ये लाहौर में शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें इत्तेहादी जमातों ने असम्बलियों की मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया है। ये बड़ा एक अजीब फैसला है। खान साहब के मुख्तदर हल्कों को ग्रीन सिग्नल पर बाद में आते हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि इस वक्त इन्होंने आइंदा का लाया अमल तय करने और शिकस्त की वजूहात जानने के लिए ये अहम इजलास तलब किया था और इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया है कि कबल अज वक्त इंतखाबात इस वक्त बेहतर ऑप्शन नहीं है। यानी कि सारे इत्तेहादी इस बात को अब मान रहे हैं। अब इत्तेहादियों में वर्थ किसकी है? आप जरा ये देखें, एक तो इनकी फुटेज आज सामने आई
کہ یہ ہنس رہے ہیں. اب انہیں پتا ہے کہ اس سے پہلے ہمارے اترے چہروں کی فوٹیج آتی ہے تو اس مرتبہ کوئی لطیفہ کسی نے سنایا ہوگا. یعنی کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا, ملک بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور آپ یہاں پر کہکے مار رہے ہیں شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب اور مولانا صاحب. لیکن زرداری صاحب کے کہکے مارنے بنتے ہیں, کیونکہ اس اجلاس کی کچھ اندر کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہیں. دیکھیں 3-4 چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہیں. اس وقت نواز شریف گروپ اور مریم نواز گروپ مکمل طور پر حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے, کیونکہ شہباز شریف نون لیگ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور الیکشن کی رات بھی شہباز شریف نے ابھی تک, حمزہ شہباز نے ابھی تک اپنی شکست تسلیم نہیں کی, اور ان کا الٹیمیٹ گول یہ تھا کہ رات کو مینجمنٹ کریں گے, 10 سیٹیں پی ٹی آئی کو, 10 پی ایم ایل این کو, 4-5 پی ٹی آئی کے ایم پی ایس سے استعفیٰ دلوا دیں گے. وہ الیکشن ڈے کو پہنچیں گے نہیں, اور حمزہ شہباز کے اقتدار کو دوام مل جائے گا. مریم نواز نے ان پر سرجیکل سٹرائک کر دی, مریم نواز نے ان پر خود کش حملہ کر دیا, الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر کے اپنی ہار کو, اور پھر پورا نون لیگ کا ایک ٹولہ آدھا جو اس پالیسی سے تنگ ہے شہباز شریف کی کہ یہ نون لیگ کو اس وقت کاف لیگ بنانے کے چکر میں ہیں, نون لیگ کو پنجاب کی سیاست سے کنفائن کر کے, اب تو لاہور بھی نہیں کوئی نیا حلقہ یا ڈویژن ڈھونڈنی پڑے گی, صرف ایک سرٹن ایریا تک 1-2 ڈویژنز کی یہ سیاسی جماعت بن کر رہ جائے گی, اور یہ بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے. اب نواز شریف بیک ٹو بیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جی یہ معاملات کرنے ہیں, آپ نے حکومت چھوڑنی ہے, انتخابات میں جاتے ہیں, نواز شریف واپس آئے, پارٹی کو سنبھالے. شہباز شریف کو یہ بات قبول نہیں ہے, کیونکہ اس وقت شہباز شریف کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. شہباز شریف کا اب یہ الٹیمیٹ گول ہے کہ وہ مدت پوری کریں اور شاید حالات میں کچھ بہتری آئے, تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ دیکھو جی آدھے راستے میں نہیں, میں پورا کام کر کے اور بالکل اپنی پرفارمنس دکھا کے گیا ہوں, جو ان کی خام خیالی, اور ویسے بھی اب خام یہ ہونے نہیں دے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کے نتائج آنے کے بعد شہباز نے حمزہ کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا. اپنی حکومت نہیں, وفاقی حکومت نہیں, بلکہ حمزہ شہباز کو شہباز شریف نے بھی مستعفی ہونے کا مشورہ دے دیا کہ وزارت اعلیٰ چھوڑ دو, کیونکہ ویسے بھی چلی جانی ہے. تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی کر دی مخالفت. آصف زرداری صاحب نے کہا نہیں, حمزہ استعفیٰ نہیں دے گا. سابق صدر نے کہا کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں ہم نے نہیں کرنا, ہم نے جلد بازی نہیں دکھانی. سیاست میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, پنجاب اور مرکز میں نون لیگ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے, آپ بھی ذرا تحمل سے چلیں. یعنی کہ ہم مکمل تعاون کریں گے, جو ابھی تک کر رہے ہیں نا, آپ کی سیاست ختم کرنے کا تعاون. اپیرنٹلی شہباز حکومت جتنا دن رہتی ہے نون لیگ کا اتنا نقصان ہو رہا ہے. اچھا اب اس سب میں اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب آپ نے اور حمزہ نے استعفیٰ نہیں دینا, ہم ان سے بات کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں گارنٹی دی تھی, کیونکہ زرداری صاحب ہی ساری کمیونیکیشن چلا رہے تھے, اور اس وقت انہوں نے مکمل طور پر لڑانے کا منصوبہ بنا لیا ہوا ہے. جبکہ دوسری جانب مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی شہباز شریف صاحب کو یہی پیغام آ رہے ہیں کہ اب حکومت چھوڑ دینا اور الیکشنز کی طرف جانا ہی بہتر آپشن ہے. اور اس سب کے اندر آئی ایم ایف نے بھی بجلیاں گرائی ہیں. ایک تو کوئی ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چینی میڈیا الگ خوشیاں منا رہا ہے, ان کے جانے پر خان صاحب کے رشین میڈیا نے کہا تھا کہ آؤسٹڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ, خان کو ہرا نہیں سکے آپ, سعودیہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں, آئی ایم ایف آپ کو منہ نہیں لگا رہا, کوئی آپ کو منہ نہیں لگا رہا, کیونکہ آپ غلام ہیں, آپ بھکاری ہیں. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سب ہو رہا ہے, وہیں آئی ایم ایف نے بھی اب پاکستان کے مقتدر حلقوں کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم نگران سیٹ اپ کے ساتھ بھی ڈیل کر لیں گے. یہ جو نااہلوں کا ٹولہ ہے, ان کے ساتھ تو بات کرنا بھی گوارا نہیں, کیونکہ عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. نارملی آئی ایم ایف کیا کرتا ہے, آئی ایم ایف منتخب حکومت کے ساتھ اس لیے بات کرتا ہے اور نگران سیٹ اپ کے ساتھ اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ منتخب حکومت کے پیچھے عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے. او بھائی عوام میں ایکسیپٹنس نگران سیٹ اپ کی زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو شہباز گورنمنٹ. تو انہیں بھی یہ بات ریئلائز ہو چکی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی کر لیں گے, نگران سیٹ اپ کو بھی ہم پیکج دے دیں گے. اچھا اب اس سب کے بعد اوبویسلی مقتدر حلقے دو چیزیں چاہ رہے ہیں, ایک فوری الیکشن اور دوسرا میثاق معیشت کے ساری سیاسی جماعتوں کا ایک کنسنسس بلڈ اپ ہو جائے کہ کچھ معاملات کے اوپر. تو اب کپتان نے بالکل لوہا گرم دیکھ کے اپنا وار کیا اور فواد چودھری صاحب کو میدان میں اتارا ہے اپنے پلیئر کو, اور انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت عام انتخابات کی تاریخ دے, ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, اور اب شہباز شریف فیصلہ کریں کہ انہوں نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اچھا یہ بڑی اہم ترین بات ہے, اور انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں بھی کی کہ 22 جولائی کو جب بن جائیں گے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ, ہم 23 جولائی کو رانا ثناء اللہ جو وفاق کا وزیر داخلہ ہے, اسلام آباد میں 12 قوس سے لے کے گولڑا موڑ تک کا وہ وزیر داخلہ ہے, تو اس کی پنجاب میں ہم انٹری پہ بھی پابندی لگا سکتے ہیں, عطا تارڑ پہ بھی لگا سکتے ہیں جو انہوں نے کیا تھا. لیکن ان جیسے لوگ پنجاب کے لیے ناسور ہے, اور یہ ایک ٹریلر ہے
کہ کتنی بڑی رفٹ آ سکتی ہے پنجاب میں اور وفاق میں، لیکن انہوں نے اب یہ بات بڑی واضح کر دی ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی بات مان لی جاتی ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں، سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے، معیشت کے لیے اور الیکٹورل ریفارمز کے لیے اور دیگر تمام تر چیزوں کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میسج مقتدر حلقوں کے لیے ہے، یہ شہباز شریف کے لیے نہیں ہے۔ اور شہباز شریف ہوتا کون ہے اس وقت یہ باتیں کرنے والا؟ لیکن زرداری صاحب انہیں مکمل طور پر کھچکانا بھی چاہتے ہیں، اور زرداری صاحب انہیں آخری رسومات ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب ویسے ساتھ بیٹھے ہیں، کل پڑھوا دیں گے اینڈ پر اور دعائے خیر ہو جائے گی، لیکن اس وقت زرداری کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ کی سیاست ختم کر کے زرداری پنجاب میں آ سکتا ہے۔ اور خان تو ابھی ویسے ہی سندھ آ رہا ہے تمہارے پیچھے، اس نے یہاں پہ پنجاب سے اگر نون لیگ کو ختم کر دیا تو وہ سندھ سے پیپلز پارٹی کو بھی ختم کرے گا۔ عوامی طاقت، شعور، یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔